بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے پہلے ہمارے جتنے دروس ہوئے ہیں وہ نماز کے فضائل، قرآن کے فضائل، اس طرح حج کے فضائل پر بات ہوتی رہی ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ نماز کے مسائل کے بارے میں ہے۔ اس کی طرف بہت سارے حضرات نے توجہ دلائی ہے کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، اس پر بھی گفتگو کی جائے، کیونکہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کے فضائل ان کو معلوم ہے، اس لیے وہ نماز آ کر پڑھتے ہیں فضائل کی وجہ سے، لیکن جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں ان کو جو نماز کے مسائل ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ نماز تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ نماز جو ہے درست طریقے سے نہیں پڑھتے، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے، اور جب غلطی ہو تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ تو یہ اس سلسلے میں آج کا جو ہے درس میں نے منتخب کیا ہے۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجبات میں شامل ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں۔ تو آج کا جو درس ہے وہ واجبات کے سلسلہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی 70 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی سجدہ ٹھیک کرتا ہے تو رکوع ٹھیک نہیں کرتا، رکوع ٹھیک کرتا ہے تو سجدہ ٹھیک نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد کے اندر آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ جا کر نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح وہ صاحب گئے اور جا کر نماز پڑھی، تو نماز پڑھ کر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ اور پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ جب اسی طرح وہ صاحب نماز پڑھ چکے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، بہتر ہے کہ آپ مجھے صحیح اور درست نماز پڑھنے کا طریقہ تعلیم فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جتنا تم کو آسانی ہو یا جتنا تم قرآن پڑھ سکتے ہو تو پھر قرآن کو پڑھو۔ اس کے بعد کیا کرو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، اس کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا کرو، ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر تم رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد کیا کرو، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر اس کے بعد ایسے کرو کہ تم سجدہ کرو یہاں تک کہ اعضاء جسم اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، حتی تطمئن، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تم سجدہ سے سر اٹھاؤ اور اتنی دیر بیٹھو کہ اعضاء جسم اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اسی طرح اپنی نماز کو وفعل ذلک فی صلاتک کلھا، اس طرح اپنی نماز کو مکمل کرو۔ اس شخص کے اندر جو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ شخص آئے اور انہوں نے جلدی اپنا رکوع کیا اور رکوع سے درست طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے، اور جلدی سے اسی
अपने जिस्म को हिलाते हुए वो रुकू के अंदर चले गए। रुकू करने के बाद जब दूसरे सजदे के लिए जल्दी से फिर वो इत्मीनान के साथ बैठे नहीं और दूसरा सजदा उन्होंने कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, नमाज इस तरह नहीं पढ़नी। नमाज इस तरह पढ़नी है कि आपने इत्मीनान के साथ रुकू करना है, इत्मीनान के साथ जो है ना वो सजदा करना है, और इनके दरमियान इत्मीनान के साथ जो है ना वो आपने रुकू करने के बाद इत्मीनान के साथ आपने खड़ा होना है। हाँ जी। और इसी तरह से एक सजदा करने के बाद इत्मीनान के साथ बैठना है, और इस तरह बैठना है कि आपके तमाम अज़ा जो है वो अपनी अपनी जगह पर आ जाए। उसके बाद फिर आपने सजदा करना है। अमूमन यह जो है मसाजिद के अंदर देखा गया है, कई हजरात होते हैं कि वो रुकू करते हैं और दोबारा सीधा खड़े नहीं होते, उसी जगह से वो सजदा के अंदर चले जाते हैं। फिर एक सजदा किया और दूसरे सजदे के जाने के लिए वो वापस बैठते नहीं हैं, उसी तरह हिलते हुए अपने जिस्म के साथ दूसरे सजदे के अंदर चले जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो आपने उसको फरमाया कि इस तरह आपने नमाज़ पढ़नी। नमाज के जो वाजिबात हैं वो 14 वाजिबात हैं नमाज के वाजिब का हुक्म ये होता है कि अगर आप उसके किसी वाजिब के अंदर भूल जाएं या तकरार कर दें तो उसका तरीका ये होता है कि सलाम फेरने से पहले अब्दुहु व रसूल के बाद आप जो है एक तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करें और दोबारा जो है अत्तहियात से शुरू करके फिर रब्बी जालनी मुकीम सलाती, उसके बाद जाकर सलाम फेरें। तो ये सजदा, इसको कहते हैं सजदा साहब कहते हैं भूल जाना। भूलने से कोई आपसे कोई ऐसा अमल हो गया है तो उसका तरीका ये है कि सजदा साफ करने से वो नमाज जो है दुरुस्त हो जाती है। अगर उसने सजदा साफ नहीं अदा किया फिर नमाज का लुटाना ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि वाजिबात नमाज कितने हैं जिसके छूट जाने से नमाज जो है अगर सहवन हो तो वो सजदा साहब से नमाज जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। अगर वो जानबूझकर ऐसा किया गया तो फिर नमाज को लुटाना ज़रूरी है। तो वाजिबात नमाज कितने हैं? वो 14 हैं। सबसे पहला कौन सा है? तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, ये वाजिब है। दूसरा वाजिब ये है सूरह फातिहा का पढ़ना, और तीसरा वाजिब ये है सूरह फातिहा के साथ सूरत को मिलाना। सूरह फातिहा पढ़ी और उसके बाद कोई सूरत मिलाना। और चौथा वाजिब ये है फ़र्ज़ की इब्तदाई 2 रकतों में क़िरात की तयन करना, यानी पहले जो फ़र्ज़ नमाज है उसकी जो पहली 2 रकतें हैं उसके अंदर सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत को मिलाना, यानी कुल हुवल्लाह पढ़ना या जो भी सूरत आपको आती हो, तो पहली 2 फ़र्ज़ों की जो पहली 2 रकतें हैं उसके अंदर जो है आपने कोई सूरत मिलानी है। तो ये सूरत को मिलाना ये वाजिब है। और 5वीं चीज़ ये है सूरह फातिहा का क़िरात से पहले पढ़ना, यानी सूरत फातिहा जो है वो जो सूरत है उससे पहले पढ़ना। ऐसा नहीं कि पहले कुल हुवल्लाह पढ़ें फिर सूरत फातिहा पढ़ें, नहीं, पहले सूरत फातिहा पढ़नी है उसके बाद कोई सूरत मिलानी है। इन्ना अतीना, कुल हुवल्लाह, कुल या अय्युहल काफ़िरून, जो किसी को सूरत आती है वो सूरह फातिहा के बाद पढ़ना, ये 5वां वाजिब है। सूरह फातिहा का तकरार करना, कोई आदमी सूरत फातिहा पढ़ता है एक मरतबा और फिर दूसरी मरतबा पढ़ता है तो ये जो है ना इससे सजदा साहब वाजिब हो जाता है। और 7वां वाजिब ये है जहरी नमाज़ों में जहरन क़िरात करना, यानी मगरिब, इशा, फजर, इसमें जो है इमाम जो है वो जहरन नमाज की क़िरात करता है। इस तरह जो आदमी अकेला है घर के अंदर या किसी भी जगह, जो जहरी नमाज़ें हैं मगरिब की है, इशा की है, फजर की है, तो वो अकेले जब नमाज़ पढ़े तो वो आहिस्ता भी पढ़ सकता है और जहर करना चाहे तो उसको जहर भी कर सकता है। और 8वीं चीज़ जो है, 8वां जो वाजिब है वो सिर्री नमाज़ों में आहिस्ता क़िरात करना, यानी ज़ोहर है और असर है, इसमें इमाम जो है वो बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं कर सकता।
تو نوواں جو ہے نا واجب یہ ہے تعدیل ارکان کرنا، یعنی تعدیل ارکان کا مطلب ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا اور اس کے بعد جو ہے نا سجدے میں جانا، ایک سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا۔ اگر کوئی آدمی رکوع کرتا ہے اور اسی رکوع کی حالت میں سجدے میں چلے جاتا ہے تو یہ تعدیل ارکان کے خلاف ہے۔ اگر اس نے سہون ہوا تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ صاف کرے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کرے گا تو اس کا نماز کا لٹانا ضروری ہے۔ 10ویں چیز ہے قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ اسی طرح حالت سجدہ میں 11واں ہے حالت سجدہ میں ناک بھی زمین پر رکھنا، یعنی پیشانی تو رکھنا ہے لیکن ناک کو بھی رکھنا، یہ بھی حالت سجدہ میں یہ واجب ہے۔ 12واں واجب یہ ہر رکعت میں 2 سجدے ایک ساتھ کرنا، یعنی دونوں کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک سجدہ کیا اور پھر کافی دیر بیٹھا رہا، ایسا نہیں۔ یہ جو ہے وہ سجدوں کو بھی پیدر پہ کرنا، یعنی ایک سجدے کے بعد دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا۔ 13واں ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، یعنی جلسہ کرنا، ایک سجدہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ اور 14واں ہے قعدہ جو اولا ہے اس کے اندر بیٹھنا، یعنی جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس کو جو پہلا قاعدہ ہے اس کے اندر بیٹھنا۔ اگر کوئی آدمی دوسری رکعت پڑھ کے سیدھا کھڑا ہو گیا تو بیٹھا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ سہون بھول گیا ہے تو اس کے لیے سجدہ صاف کرنے سے وہ نماز ہو جائے گی۔ اور آخری جو ہے یہ بھی ہے کہ سلام کے ساتھ اپنی نماز کو ختم کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ نماز کو ختم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ نماز کے واجبات ہیں۔ تو واجب کا میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ نماز سہون اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو سجدہ صاف کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بھولے سے اس نے سجدہ صاف نہیں کیا، اب وہ نماز ختم کر چکا ہے تو اس کا نماز کا لٹانا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی عمل اس نے کر دیا یا سورۃ فاتحہ 2 دفعہ پڑھ دیا جان بوجھ کر، تو اب جو ہے نا وہ نماز اس کا لٹانا جو ہے نا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ باقی اس پر آگے بھی جو مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ کئی ساتھیوں نے کہا کہ اس پر بات کی جائے جو نماز کے مسائل ہیں، تو آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ نماز کے مسائل کے بارے میں، خصوصاً نماز کے جو واجبات ہیں اس پر میں نے تھوڑی سی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز اس کے قواعد و ضوابط کے ساتھ ان کے واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو آگے بھی اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ جن کو اس بارے میں معلوم نہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔